حضرت جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر کے آئے تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتائیے جبریل امین کیا آپ کا رب سوتا نہیں ہے؟ جب چاہتے ہیں آپ پیغام لے کے آ جاتے ہیں۔ جبریل امین نے جا کے خدا سے عرض کیا، پروردگار عالم، آج تیرے کلیم نے ایسا سوال کیا ہے، تو سونے سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جبریل، مگر سوال کیا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جاؤ جنت سے 2 شیشے کی بوتل لے لو اور دونوں بوتلیں موسیٰ علیہ السلام کو جا کے پکڑا دو اور کہنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو حفاظت کرنا اور ان کو زمین پہ نہ رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہو۔ جبریل امین نے لا کے پکڑا دیا، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لیے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں۔ رات گزرنے لگی تو ظاہر سی بات ہے فطرت انسانی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ آنے لگا۔ اب جیسے نیند آئے، ہاتھ میں تو دونوں بوتل ہیں، زمین پہ رکھ نہیں سکتے اور دونوں شیشے کی ہیں، جیسے نیند آئے فوراً وہ آنکھ کھول دیں، جلدی سے اپنے کو تیار کریں۔ کرتے رہے آخری میں رات کے آخری پہر میں ایسی نیند آئی کہ وہ دونوں بوتلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ جب ٹکرا گئیں تو بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ جب ٹوٹ گئیں تو حضرت جبریل آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لاؤ وہ 2 بوتلیں لاؤ۔ تو فرمایا، کیا بتاؤں، رات میں بہت نیند آ رہی تھی، بہت روکنے کی کوشش کیا لیکن آخرکار نیند غالب ہو گئی، دونوں بوتلیں آپس میں ٹکرائی، شیشہ تھا وہ تو بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ جبریل امین نے جا کر خدا سے عرض کیا، یا اللہ، تیرا کلیم تو بوتل کی حفاظت نہیں کر پایا، دونوں بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اگر بوتلیں ٹوٹ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور جا کے ان کو بتا دو کہ ہم نے کہا تھا صرف 2 بوتلوں کی رات بھر حفاظت کرنا، زمین پر نہ رکھنا، اور تمہیں نیند آ گئی تو بوتلیں ٹوٹ گئیں، یہ جنت کی 2 بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ تو موسیٰ سے جا کے بتا دو تمہارے سوال کا جواب مل گیا کہ جب تم پر نیند آئے تو 2 بوتلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر تمہارا خدا سو جائے تو کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں سوتا، وہ تو نوم سے پاک ہے، اس لیے کہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور رسول نہیں سوتے، مطلب غافل نہیں ہوتے، اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور دیکھیے، پہلے جو امتیں گزری ہیں جب وہ نافرمانیاں کرتی تھیں، کوئی بندر بنا دیا جاتا تھا، کسی پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، کوئی آسمان پر اٹھا کر کے منہ کے بل پھینکا جاتا تھا، طرح طرح سا ان پر عذاب آتے تھے۔ مگر یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے رسول، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جس قوم میں آپ جلوہ گر ہیں اس قوم پر اللہ عذاب نازل فرمائے۔ یاد رکھیے، یہی وجہ ہے کہ آج انفرادی طور پر تو عذاب آ سکتا ہے مگر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آ سکتا۔ عذاب سے جو دنیا بچی ہوئی ہے یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں سرکار۔ واضح ہے قرآن کی یہ آیت اور مستحکم ہے یہ آیت کہ عالمین کے لیے، عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع، یعنی تمام عالم کے لیے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے کسے ہیں؟ ما سوا اللہ، جو اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب عالم ہیں، تو ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہی وجہ ہے سرکار کی شان رحمت للعالمینی ہے کہ پیغمبر نے ہر ایک کا حق دیا، غریب کا حق دیا،
امیر کا حق دیا، عورت بیوہ ہو جائے تو پہلا نکاح کیا اس سے تاکہ بیواؤں کو حق مل جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا حق دیا۔ آپ دیکھیں کیسا حق پیغمبر نے دیا اور کس طرح حق دیا، بے سہاروں کا حق دیا۔ یتیم بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اپنی انگلی پکڑا کر کے فاطمہ کے گھر لا کر کے اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر عیدگاہ تشریف لے گئے تاکہ ایک یتیم بچے کی دل جوئی ہو جائے۔ آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، کھیلتے کھیلتے کہیں چلا گیا ہے، سرکار دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ ان کے بچے کو تو فلاں جگہ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا رے بچہ تو مل گیا، جاؤ وہاں تلاش کرو۔ بہت تیزی سے اٹھے مارے خوشی کے، سرکار نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچہ مل گیا، بچے کی خبر آ گئی، بچے کو لینے جا رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب مل جائے گا بچہ تو کیا کرو گے؟ کہا سرکار اس کو گود میں لے لوں گا، پیار کروں گا، محبت کروں گا، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں اس سے بہت محبت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مت کرنا، ذرا توجہ کیجئے، ایسا مت کرنا۔ اس نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹا میری فطرت نہیں مانے گی اور میں اس سے محبت کروں گا کیونکہ وہ گم ہو گیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سب کے سامنے اس سے محبت مت کرنا بلکہ اسے آرام سے گھر لے آنا اور گھر لانے کے بعد خوب اس سے پیار کرنا، محبت کرنا، کیونکہ جب سب بچوں کے سامنے تم اس سے محبت کرو گے تو ممکن ہے ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے، اس بے سہارے کو اپنا باپ یاد آ جائے تو اس پر کیا گزرے گی، لہذا لا کر کے گھر میں پیار کرنا۔ آپ دیکھیے ذرا سا، سماج کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درس نہ دیا ہو، سبق نہ دیا ہو اور اس کا حق نہ دیا ہو۔ ہر محکمے میں کہیں بھی آپ چلے جائیے، سب کے حقوق اسلام کے اندر موجود ہیں۔ باپ بیٹے کا حق ہے، بہن بیٹی کا حق ہے، بوڑھوں کا حق ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں اپنے ضعیفوں سے دعائیں لیا کرو، سب کا حق ہے، اپنے ضعیفوں کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، پڑوس کی خدمت کیا کرو، ہر ایک کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اسی لیے مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی اور یہ سبق دیا گیا اس کو کہ جب وہ راستے میں بھی چلے تو اس کی نگاہ نیچی ہو، اس کی نگاہ نیچی ہو، کوئی مظلوم مل جائے تو وہاں اس کی وہ مدد کرتا ملے، اگر راستے میں پتھر پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر کے وہ کنارے کر دے۔ کیا سبق اسلام سکھا رہا ہے اور کتنی ذہنیت، کیونکہ دنیا میں بہت سارے مذاہب آئے، بہت سارے دھرم آئے، اسلام صرف 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اسلام دنیا میں اتنا کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کامیاب ہے وہ اپنی خوبیوں سے کامیاب ہے، اسلام اپنے اخلاق سے کامیاب ہے، اسلام اپنے کردار سے کامیاب ہے۔ اگر اسلام میں آپ نے کردار اچھا نہ دکھایا، اخلاق نہ اچھا دکھایا تو آپ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں اور اسلام کا نقصان بھی کر رہے ہیں، جسے اسلام کبھی نہیں برداشت کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ پہلگام میں جو بھی حادثہ ہوا اور واقعہ ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی دہشت گرد اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا، کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی آتنکوادی اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس کو اسلام سے وفاداری نہیں ہے، جب وہ اپنے دھرم سے وفاداری نہیں کر سکتا تو کوئی بھی آتنکوادی ہو وہ اپنے وطن کا وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اپنے دھرم سے وفاداری نہیں ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام ایسی دہشت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ آج ہم اقصی جامع مسجد میں بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ مانوتا کے خلاف ہے، وہ آدمیت کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ مذہب کے خلاف ہے، وہ اخلاق کے خلاف ہے، وہ بھائی چارہ کے خلاف ہے، وہ محبت کے خلاف ہے۔ ایسی چیزوں سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اسلام کا وفادار وہی ہو سکتا ہے۔ وہ تو مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ اسپین فیکٹ چوراہا ہے، وہاں سے ایک پادری گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے
پوچھا لوگوں